نہیں اسکرین شیئر نہیں ہو رہی، میں نے کیا ہے ہٹ گیا ہوگا. میں نے اس کی لنکڈن میں پوسٹ بنا دی تھی. ہم نے ڈال دی. مجھے جو نا وہ پتہ نہیں چلا. سب کو نہیں بتاتا. دیکھا ہی نہیں اصل میں. شیئر کریں. اس کو بند کر دیجیے. اس کو بند کریں. شیئر پہ جائیں یا یہ لیفٹ. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہم ہر سال رمضان سے پہلے یہ ایک دفعہ یہ سیشن کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں رمضان کی اہمیت سمجھائی اور یہ بتایا کہ رمضان المبارک کس قدر قیمتی ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا سمجھایا. اللہ رب العزت ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے کروڑوں درود و سلام آپ پر نازل فرمائیں. ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ یہ جو اتنی قیمتی چیز ہے اس سے بہتر فائدہ آپ کیسے اٹھا سکتے، اور کچھ چیزیں ڈائریکٹ بتائیں اور کچھ چیزیں انڈائریکٹ بتائیں. تو اس دفعہ الحمدللہ ہم بہت بر وقت یہ سیشن کر رہے ہیں، اور ہر دفعہ تھوڑا سا ہم لیٹ ہو جاتے تھے تو شعبان کا ایک ہفتہ گزر چکا ہوتا تھا تو ہم شعبان کو پھر مس کر دیتے تھے. تو اس دفعہ اس سیشن میں ہر دفعہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی کچھ نہ کچھ تو پہلو ایسے ہوں کہ جو پچھلے سال ہم نے نہ سیکھے ہوں. تو اس دفعہ ایک خاص اہم پہلو ہے جس پر تھوڑی شروع میں زیادہ ہم گفتگو کریں گے، وہ ہے شعبان کے حوالے سے. اب یہاں آپ کے سامنے میں پہلے مجھے سلائیڈ شروع کرنے سے پہلے دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. پہلی بات جو بہت اہم ہے اور وہ بہت ہی اہم ہے اور اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، وہ پہلی بات جو ہمیں دل سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ایک اور مرتبہ ہماری زندگی میں اتنی مہلت دے دی کہ ہم رمضان المبارک تک تقریباً پہنچنے والے ہیں. اور بظاہر یہ چھوٹی سی نعمت لگ رہی ہے لیکن در حقیقت یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یہ ایک بڑی اپورچونٹی ہے چند وجوہات کی وجہ سے. نمبر ایک، ہمیں احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ایسے مواقع، ایسے دن، ایسی عبادتوں کا زیادہ اگر موقع مل جائے جو کسی دوسرے کو نہیں ملا ہے تو آپ اس دوسرے کے مقابلے میں کہیں زیادہ اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں. مشہور حدیث ہم سب نے سنی ہوگی کہ دو صحابی کا یکے بعد دیگرے انتقال ہوا. ایک صحابی ماشاءاللہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور دوسرے انہی کے جیسے صحابی تھے، مختصر عرض کر رہا ہوں، ان کا 1 سال بعد انتقال ہوا طبعی طور پر. ہاں، شہید شہادت کا درجہ نصیب نہیں ہوا. ہم سب کو شہادت کے فضائل معلوم ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے تھے تو صحابہ بھی بہت اچھی طریقے سے اس کو جانتے تھے. اب کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ جو جن کا بعد میں انتقال ہوا 1 سال کے بعد، اور جو شہید نہیں تھے، وہ ان سے پہلے جنت میں چلے گئے ہیں کہ جو شہید تھے. اب ظاہر بات ہے یہ ان کے لیے ایک تعجب کی بات تھی، اور یقیناً اللہ نے امت کو یہ علم دینے کے لیے یہ خواب دکھایا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب کی کیا بات ہے، تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ اس کو جو 1 سال ملا ہے اضافی،
اس میں کتنی اس نے نمازیں پڑھ لی، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کتنا اس کو رمضان المبارک مل گیا، اس نے روزے رکھ لیے، کتنے نیک کام کر لیے، ہے نا. تو ہمارے پاس یہ جو اپورچونیٹی ہے، ابھی قریب میں جو حادثہ ہوا ہے نا، اس میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ یہ رمضان نہیں دیکھ سکے گا. کسی نے سوچا تھا؟ ہرگز نہیں سوچا ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے، ہم میں سے اگر کوئی اس جگہ پہ ہوتا تو ہم نے بھی نہیں سوچا ہوتا. تو حادثے کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے. اللہ رب العزت کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، لغزشوں کو معاف فرمائے. وہ سب لوگ، ان کے گھر والوں کو، ان جو شہید ہو گئے، اللہ رب العزت ان کو اعلیٰ ترین درجہ نصیب فرمائے. ان کے گھر والوں کو، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہے نا. جن کا نقصان ہوا ہے یا متوقع ہے، اللہ رب العزت دنیا و آخرت کے انعامات کے ذریعے سے ان کی نقصانات کی تلافی فرمائے. اور ان سب کو، اور ان لوگوں کو جو ہمارے جیسے باہر سے دیکھ رہے ہیں، ایسے واقعات جو اللہ پاک دکھاتے ہیں، ان سے سبق سیکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. پلک جھپکتے میں آپ کا بڑا ہوا امپائر، آپ کا بنا ہوا امپائر، ہاں، وہ پلک جھپکتے میں راکھ کا ڈھیر ہے. اور آپ کے فیوچر کے سارے پلان، اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے یوں جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی، ہے نا. تو یہ اللہ رب العزت جو ہم واقعات سنتے ہیں نا احادیث میں اور قرآن کریم میں، تو واقعی میں جدید ماڈرن دور کا انسان جو ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ یار کسی زمانے میں ہوا ہوگا. الحمدللہ ایمان والے یقین تو ہوتا ہے ہوا ہوگا کسی زمانے میں. قریب میں ہم نے سورۃ القلم پڑھی ہے، میں ابھی ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا، اس میں اصحاب الجنہ کا واقعہ ہے. آپ پڑھیے گا، پہلے ہی رکوع کے اندر ہے. وہ اچانک جب وہ اپنے باغ میں پہنچے، تو تھوڑی سی اس میں تفصیل ہے، اس کی تفصیل کی طرف ہم نہیں جاتے. باغ میں پہنچے تو پہلی دفعہ تو ایسا لگا کہ وہ راستہ بھول گئے، لیکن پھر اندازہ ہوا کہ چاروں طرف نشانیاں دیکھی کہ یہ بھئی یہی لوکیشن ہے، یہی باغ تھا ہمارا. کیونکہ وہ باغ نہیں تھا، وہ تو راکھ کا ڈھیر تھا. تو مجھے جیسے ہی یہ واقعہ ہوا، میں فوری طور پر نہیں دیکھ سکا نیوز وغیرہ چیزیں، لیکن مجھے ساتھیوں سے پتہ چلا. اور جو ہے نا، اگلی صبح جب ساری سچویشن معلوم ہوئی تو مجھے فوراً سے ہی کنیکٹ ہوا کہ یار یہ دیکھیں، اس زمانے کی جو بہترین چیز تھی کسی انسان کے پاس، اس زمانے کی جو مارکیٹس تھی، اس زمانے کا جو بزنس تھا، جو ماڈل تھا بزنس کا، وہ زمینیں تھی، کھیت تھے، باغات تھے. جو ایک آج کسی بزنس مین کے لیے مارکیٹس جو لیول و درجہ رکھتی ہیں نا، اس زمانے میں ایک سرمایہ دار کے لیے یا ایک کسان کے لیے اس کا کھیت و باغات وہی درجہ رکھتا تھا، ہے نا. اور جن کے پاس کھیت و باغات ہوتے تھے وہ مالدار سمجھے جاتے تھے. تو یہ اللہ رب العزت ہمیں دکھاتے ہیں. تو دیکھیں، مطلب ہم آج اس رمضان میں ہیں، اللہ قریب پہنچا رہا ہے، تو ضروری نہیں کہ اگلا رمضان بھی ہمیں ملے گا. تو یہ ایک بڑا موقع ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو دے رہے ہیں، اور اس کا شکر ہم پر بنتا ہے کہ اللہ رب العزت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ مانگتے تھے، آپ اللہ سے یہ مانگتے تھے کہ اللہ آپ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے، اب مجھے آگے اس سے پہلے کہ میں رمضان گزار لوں اپنے پاس نہیں بلانا. مشہور دعا ہے نا، اللہم بارک لنا رجبا وبلغنا. تو اللہ رمضان، رجب و شعبان، رجب کا چاند 2 مہینے پہلے، رجب اور شعبان میں اے اللہ ہمارے لیے برکت عطا فرما. کیا مطلب ہمارے لیے برکت ڈال دے، برکت عطا فرما؟ کیا مطلب؟ ہمیں مہلت دے دے اور اپنے پاس نہ بلا ہماری زندگیوں میں. اور اگلا جملہ اس کا مطلب بتا رہا ہے نا کہ اللہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلغنا رمضان، اللہ میں رمضان مبارک تک پہنچا دے. اتنا قریب رہ کر بھی ہم چلے جائیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہوگی، ہے نا. تو یہ موقع اللہ پاک ہمیں دے رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہر سال مانگتے تھے. اور ابھی ہم قریب میں اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں مل سکا. اللہ پاک مجھے موقع دے رہے ہیں، اللہ ہم کو موقع دے رہے ہیں. تو اس پر اللہ کا شکر بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟
اور اس وجہ سے بھی اللہ کا شکر بنتا ہے کہ لئن شکرتم، کہ اگر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت قدردانی کی بھی توفیق عطا کریں گے۔ جس چیز کا انسان شکر کرتا ہے نا، چاہے جس وقت شکر کر رہا ہو اس وقت اس کی قدر ہو یا نہ ہو، جب وہ شکر ادا کرے گا تو خود بخود اس کی کیا پیدا ہوگی؟ جب کسی شوہر کے ساتھ میں کچھ گفتگو کرتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کافی نا چڑا ہوا ہے، مطلب اپنی بیگم سے، اور مطلب اس کے بعد اتنی شکایتیں ہیں کہ آدھا گھنٹہ میں نے سن لی ہیں، مزید 1-8 گھنٹہ ہو سکتی ہیں، اور واقعی میں کچھ شکایتیں ایسی لگ رہی ہیں، تو یہ بیچارہ زندگی سے بیدار بیٹھا ہوا ہے اور وجہ یہ ایک ہی چیز کو سمجھ رہا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ بھائی کوئی بھی شخص بھی اس نوعیت کا آپ کے پاس ہو اور باہمی بس چھوٹے موٹے تعلقات کے مسئلے ہوں، کوئی نظریاتی یا کوئی اور مسئلہ نہ ہو، تو آپ یہی کہیں گے کہ تو لیکن اس موقع پر یہ کہنا تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے، لیکن میں تجربے کی بات بتاؤں، کسی طریقے سے میں بڑی مشکل سے اس بات پر راضی کر لیتا ہوں کہ یار آپ یہ بتائیں کہ یار کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کی وجہ سے آپ کی زندگی میں راحت جس کی وجہ سے ہے۔ تو پہلے تو انسان ماننے کے لیے تیار، لیکن ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے نا بھائی، پھر آہستہ آہستہ 1 2 3 4 5، تو وہ جو پہلے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو اس کی دل کی بھڑاس ختم نہیں ہو رہی تھی، یقین جانے اگلے 10-15 منٹ کے اندر تو وہ کافی فرق آ جاتا ہے صرف، اور اس کے بعد اگر وہ یہ معمول بنائے گا تو آہستہ آہستہ اس نے تو پتہ نہیں اس والے پورشن نے ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے، ہاں نعمت کی قدر یہ دیکھنے کا ہنر پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی بہت ساری خوبیاں بھی ہیں اور قدر آنے لگتی ہے۔ تو اور ظاہر بات ہے جب انسان کے اندر یہ شکایت کا پہلو ہے تو وہ بہت ساری راحتیں اور جو خوبیاں اللہ پاک نے اس کو دی ہوئی ہیں وہ اس کو مس کر رہا ہوتا ہے، تو شکر مطلب دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا تو شکر کیسے کرے گا، ہے نا؟ دوسری طرف کیسے ہوگا؟ ہیں اگر ہم سے شکایت ہو جو ہم فارمولا لا سکتے ہیں، کیا اگر ہم سے شکایت ہو رہی ہو تو ہم یہ فارمولا لا دلال کہہ رہے ہیں ان کو کیسے ان کی خوبیاں نظر آئیں گی؟ مفتی صاحب میل ہو مطلب آپ نے تو بیٹھ کے سمجھا دیا نا، آپ نے ادھر شوہر والا پرسپیکٹو دکھایا، ہاں دوسرا والا جیسا لگا۔ سر جی اس کو خوبیت گنوانی پڑی دماغ میں رہتی۔ اچھا اس کے بھی دیکھو طریقے ہو سکتے ہوں گے، تجربہ یہ ہے کہ کوئی کارآمد نہیں ہے، اپنی طرف ہی رکھیں۔ ہاں اپنی طرف ہی رکھیں، یہ ون وے ہے یہ، یار سیریس کرنے کا مذاق ہے۔ چلیں آزما کے دیکھ لیں۔ تو ہمیں تو بس یہ دیکھنا ہے، دیکھیں ہمیں ہمیشہ ایک اصول ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے باہم معاشرتی جو بھی تعلق ہو، یہ دیکھنا ہے کہ مجھ پر کیا حقوق و ذمہ داریاں ہیں، یعنی دین جو یہ سکھاتا ہے حقوق کا مطالبہ نہیں سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے حقوق کی ہر شخص جب یہ فکر کرے گا کہ میں حقوق کیا کر لوں، ادا کر لوں، جو ذمہ داریاں ہیں کیا کر لوں، جب ہر شخص کو یہ فکر ہوگی تو آٹومیٹکلی سب کے ہی حقوق ادا ہو رہے ہوں گے۔ جھگڑا وہاں ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، اپنے حقوق کا کیا کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، اور جب اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں شکوہ اور شکایت پیدا ہو جاتی ہے، صحیح ہے؟ تو اب ایک چیز سب سے پہلی جو آپ سے عرض کرنی تھی کہ بھائی اس کا شکر ادا کریں، اس کو معمولی بات نہ سمجھیں، اور اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ ابھی بھی 1 مہینہ باقی ہے، کافی ہے نا، آج 2 شعبان ہے، تو اللہ ہمیں بھی رمضان تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دینا، صحت کے ساتھ اللہ پاک پہنچا دینا، اور پہنچا بھی دینا، اور اللہ رب العزت اس طرح گزارنے کی توفیق بھی عطا فرمانا کہ جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔ ایک بات، دوسری اہم ترین بات یہ بیچ میں تھوڑا سا کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بھی سکھایا ہے کہ بھائی رمضان کو بہتر کیسے بنانا ہے نا؟ تو اب جب میں اور آپ اگر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کی اتنی فضیلت بیان کرتے تھے تو اگر اس جگہ پہ، اس موقع پہ، اس وقت پہ آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا کیا عمل تھا؟ کیونکہ میرے لیے تو اسوہ حسن آپ ہی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے حوالے سے 2-3 اعمال آپ کے ہمیں ملتے ہیں، اس میں بڑی لرننگ ہے۔ تو دوسری بات آپ سے وہی شیئر کرنی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہم سیکھیں گے کہ ہمیں رمضان کیسے بہتر گزارنا ہے۔ تو ایک چیز جو بڑی کثرت سے روایت ہو رہی ہے، یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی، کنت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شعبان کلہ، کہ آپ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں مبالغتاً کہا تھا یہ، دوسری روایتوں میں الا قلیلا، سوائے ایک آدھ کے، 1 2 3 دن ہی ایسے ہوتے تھے کہ پورے شعبان میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے نہ رکھے ہوں، باقی پورا شعبان آپ روزے رکھتے تھے، مطلب 25 26 27 28۔ اچھا سوچے کیوں رکھتے تھے؟ اچھا آگے بھی حدیث آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے روزہ رکھتے تھے، لیکن اتنی کثرت سے، اتنے اہتمام سے، اتنے تسلسل سے نہیں۔ آپ پیر و جمعرات کا اکثر روزہ رکھتے تھے، آپ ایام 20 کا روزہ رکھتے تھے، ہے نا، 13 14 اور 15 چاند کی اعتبار سے، اس طریقے آپ محرم کا بیچ میں آ جاتا تھا آپ وہ رکھتے تھے، لیکن آپ اتنی کثرت سے پہلے جو پچھلے رمضان کے بعد جو 10 مہینے گزرتے تھے اس میں آپ اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے، شعبان میں رکھتے تھے۔ تو اب ذرا سوچیں کہ کیوں رکھتے ہوں گے؟ اب اس میں لرننگ ہے ہمارے لیے نا، حدیث تو ہم نے پڑھ لی، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اس سے؟ کس کے لیے؟ رمضان کی تیاری ہے نا۔ ہاں، اب اس کے اندر ایک میسیج تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ظاہر بات امت کے لیے پیغام تھا، ایک ہڈن میسیج تھا، پورے سب صحابہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ آپ کی ایک ہی غذا نوٹ کر رہے ہیں، ہے نا، وہ امت کے لیے میسیج تھا کہ اگر جو فرائض ہے نا، فرائض اور رمضان کے اندر روزہ کیا ہے؟ فرض ہے، تو ان کی ادائیگی سے پہلے تیاری ضروری ہے۔ ان کی ادائیگی سے پہلے کیا ہے؟ تو جو پریپریشن ہے نا، یہ ایک بہت بڑا مقصد تھا شعبان کے روزے رکھنے کا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیاری کر رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بتائیں، بولیں نا، ہاں یا نہ میں بولیں؟ اچھا، خاص رمضان کے روزوں کی تیاری کی اس وجہ سے بھی ضرورت ہے کہ یہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں۔ نماز کی اتنی زیادہ ضرورت، ہاں، لیکن پھر بھی دیکھیں بہت تھوڑے تھوڑے وقفوں سے ایک نماز کے بعد دوسری نماز آ رہی ہے، لیکن سوائے مغرب کے ہر نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ضروری، کہیں موقدہ، کہیں غیر موقدہ سنتیں رکھی۔ اس کے پیچھے بھی اہل علم فرماتے ہیں حکمت یہی ہے کہ فرض کی ادائیگی سے پہلے آپ کہیں سے بھی اٹھ کے آ رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی توجہ کے جو ذرات ہیں وہ آپ کی دماغ کی فضا میں منتشر ہیں، اڑ رہے ہیں غبار کی طرح، تو ان کو وقت چاہیے ہوتا ہے بیٹھنے کے لیے۔ تو آپ 2 رکعت پڑھ لیں فجر میں، آپ 4 رکعت پڑھ لیں ظہر میں، عصر میں 4 رکعت پڑھ لیں، عشاء میں 4 رکعت پڑھ لیں، تو یہ 2 3 4 منٹ آپ جو سارے کام چھوڑ کر آئے ہیں اس سے ذرا یکسوئی آپ کو ہو جاتی ہے، اور آپ مینٹلی پریپیئر ہو جاتے ہیں کہ اب میں فرض شروع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن رمضان کا مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال کے بعد آ رہا ہے نا۔ اچھا، پھر پریپریشن ہمیشہ اس چیز کی جاتی ہے جس میں کارکردگی اعلیٰ پیمانے پر مطلوب ہوتی ہے نا۔ دیکھیں اگر آپ گھر سے ٹماٹر لینے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ اس کی پریپریشن کرتے ہیں، ہاں، اتنی خاص تو نہیں نا کہ آپ موڈ بنائیں کس طرح کے لینے ہیں، شیپ سوچیں، پہلے اسکیچ کریں اور یا مارکیٹ ریسرچ کریں، دیکھیں ٹی وی میں کس قسم کے ٹماٹر کہاں سے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ہے نا، وہ ایران کا ہے، افغانستان کا ہے یا کہاں کا ہے، یہ سب کچھ آپ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو موبائل لینا ہو پھر 2-4 مہینے لگا دیتے ہیں، ہے نا۔ تو ہاں، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ بھئی ہم کچھ چیزوں کی تیاری کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، جس کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ اب اللہ کے دوسری لرننگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ رمضان کے روزے اہم ترین ہیں، اتنے اہم ترین ہیں کہ 1 مہینہ 2 مہینے پہلے سے تمہیں اس کی دعائیں کرنی چاہیے، 1 مہینے سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے رمضان میں جو فرض روزہ ہے اس کی تیاری کس طریقے سے ہوگی؟ ہم بھی تیاری کرتے ہیں رمضان کی،
کیا کر کے؟ اور تو اس کے علاوہ بقیہ ہر طریقے سے ماشاءاللہ ہم رمضان کی کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں، عام طور پہ روزہ رکھنے کے علاوہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک اور بڑی چیز ہے کہ دیکھیں یہ دنیا کا دستور بھی ہے، یعنی بالکل لوجیکل بات ہے، دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ آپ یہ دیکھ لیں، خاص طور پہ چونکہ اسپورٹس میں رزلٹ جو ہے نا وہ فوری طور پہ آ جاتے ہیں نا، لہٰذا اس کی مثال ہمیں زیادہ سمجھ میں آ جائے گی کہ کوئی بھی دنیا کا اگر بڑا ٹورنامنٹ ہوگا تو اس سے پہلے شروع میں کیا ہوتے ہیں؟ پریکٹس میچ ہوتے ہیں اور وارم اپ میچ ہوتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تیسری بڑی لرننگ ہے، کیوں ہوتے ہیں بتائیں؟ ایک تو پریکٹس اور فارم میں، ہاں جزاک اللہ، ماشاء اللہ یار، بہترین بات کہ اسٹرینتھ اور ویکنیسز سمجھ میں آ جائے۔ وہ جو سسٹم ہے نا جو یہ پرفارم کرے گا، پرفارم کر کے ہی پتہ چلے گا کہ کہاں مسئلہ ہے، جب تک وہ پروسیس چلے گا ہی نہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ مسئلہ ہی نہیں ہے یار، سردی کے روزے ہے نا، لیکن ہو گیا پہلے روزے میں اچانک مسئلہ، مثلاً کیونکہ سردی کے روزے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے وہ تو اس کی پہلے سے اچھا، اب جب تیاری کر کے ہم اس روزے رکھیں گے تو ایک مینٹلی تیاری تو ہوگی، فزیکل بھی ہوگی، ہے نا؟ اب یہ دیکھیں کہ ایسا ہو کہ کوئی گھر سے اٹھ کر آ کر جو ہے نا وہ انٹرنیشنل میچ کھیل لے اسٹیڈیم میں آ کر، ایسا تو ہوتا ہی نہیں نا۔ اس کو اگر وہ ٹیم کے اندر ہوگا تو پہلے سے اس کا انتخاب ہوگا نا، وہ ایک پورا جو ہے نا اسکواڈ بنے گا اس کا، اور پھر اس کو جو ہے نا وہ پریکٹس وہ کرے گا، اور پھر اس کو فٹنس کوچ دیکھے گا، اس کا کیپٹن دیکھے گا۔ ہاں یار، اب یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم میں سے کسی کو اللہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی اسپریچولی یہ انفٹ ہے، بھائی تم روزے نہیں رکھ سکتے ہو، ہمیں یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، لیکن جو ہے نا بسا اوقات ہم روزے کے لیے روحانی طور پر، قلبی طور پر، دماغی طور پر، جسمانی طور پر تیار نہیں ہوتے، اس وجہ سے ہم پھر روزے میں کو صحیح پرفارم نہیں کر سکتے، جو تین بڑی لرننگ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور بات بھی ہے روزہ رکھنے میں، وہ دوسری حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، کئی دفعہ آیا ہے، ایک جسٹس کی حدیث کے حوالے سے بھی آیا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے جو بیٹے تھے، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے حضرت اسامہ بن، اور ان کو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، اور انہی کو اس لشکر کا سردار بنا کے بھیجا تھا، ہے نا، جبکہ بڑے بڑے کبار صحابہ موجود تھے، مسلمہ کذاب کے حوالے سے نا، جانب مسلمہ کذاب کے لیے جو بھیجا تھا، اور اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تو تھوڑا مؤخر ہو گیا تھا، اور پھر بعد میں یہی لیڈ کر کے گئے تھے، اور ان کے بڑے واقعات تھے، تو انہوں نے چونکہ قریبی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ سے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، کہ میں آپ کو کسی بھی مہینے میں یعنی رمضان کے علاوہ اتنے روزے نہیں رکھتا ہوا دیکھتا ہوں جتنا آپ رکھتے ہیں کس میں؟ شعبان میں۔ اس کا مطلب یہ ایسی چیز تھی جو انوائرمنٹ میں سب کیا کر رہے تھے، آس پاس اس انداز میں کی جا رہی تھی کہ سب کیا کر رہے تھے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ انڈائریکٹلی بھی امت کو سمجھایا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آگے ایک بڑا مہینہ آ رہا ہوتا ہے رمضان، تو رجب اور رمضان کے درمیان یہ جو مہینہ ہے یعنی شعبان کا، لوگ اس میں عام طور پہ غافل ہو جاتے، لوگ کیا ہو جاتے ہیں، ہاں جو نیکی کے بھی ارادے رکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہاں رمضان آئے گا نا، کوئی آپ کے پاس آتا ہے کہ جی ضرورت مند ہوں، یہ ہوں، آپ کہتے ہیں کب آنا؟ ایک مثال دے رہا ہوں، غفلت کا مطلب بہت سارے ہو سکتے ہیں، تو اب اس کی اہمیت کو لوگ نہیں جانتے ہیں، یعنی خود اٹ سیلف شعبان بھی بہت اہم ہے، اس کی اہمیت کو نہیں جانتے، اور یہ لوگ عام طور پہ عبادتوں میں یا اللہ کی طرف رجوع کرنے میں اس کو یوٹیلائز ہی نہیں کرتے شعبان کو، حالانکہ وہ مہینہ اس کی فضیلت بتائی کہ ہوا شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں
رب العالمین پروردگار سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے انسانوں کے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، ترفع یعنی ان کے حضور حاضر کیے جاتے ہیں۔ اچھا پھر آگے سنیں اور اس میں سمجھ میں آئے گا، وَأُحِبُّ أَن تُرْفَعَ أَعْمَالِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میری سالانہ جو رپورٹ ہے نا، وہ جو 360 فیڈ بیک ہے میرا، جب وہ اللہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہو، پورے سال کا چٹا کھٹا میرا، اور اس وقت اللہ مجھ پر نگاہ ڈالیں تو میں لگا ہوا ہوں اللہ کی عبادت میں، بچت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ رپورٹ کے مطابق تو ایک نمبر کا ہے، یہ رپورٹ تو میری کیا بتا رہی ہے طلال بھائی کہ ایک نمبر کا ہے، یہ پورے سال میں کوئی الٹے سیدھے کرتوت چھوڑے نہیں ہیں اس نے کہ جو نہ کیے ہوں، ہے نا۔ لیکن اب جب جو ہے نا وہ اس کے نظر اٹھتی ہے اس کی طرف تو ابھی اس وقت لگا ہوا ہے، بھوکا پیاسا، ڈر رہا ہے کہ فیڈ بیک کے نتیجے میں یا رپورٹ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو، ہے نبیل بھائی، کہ اگر پتہ چلے کہ یار ٹھیک ہے ایسا تو مسئلہ ہے، لیکن اس وقت جو ہے نا وہ سرگرم عمل ہے، تو پھر تھوڑا بہت انسان سوچتا ہے کہ چلو یار ٹھیک ہے درگزر کر دیتے۔ فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں جس وقت اعمال نامے پیش ہوں میں اس وقت کیا ہوں؟ روزے سے ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی حکمت سے یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ شعبان کے کس دن یا اعمال نامے، اسی وجہ سے آپ پورا شعبان کیا رکھ رہے تھے؟ کسی دن بھی پیش ہو سکتے ہیں۔ اعمال نامے پیش ہونے کا مطلب یہ سالانہ ہے۔ اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے انسانوں کے اعمال لے کے آسمانوں پہ جاتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں روزانہ بھی، فجر و عصر میں فرشتے ملتے ہیں، ہے نا۔ فجر میں جو فرشتہ آتا ہے تو وہ جو رات والا ہوتا ہے نا، وہ عصر سے لے کر فجر تک کا جو نا ہمارا نامہ عمل لے کے چلے جاتا ہے، اور پھر عصر میں جو نا جب یہ جاتا ہے دن کا فرشتہ تو یہ جو نا وہ فجر سے لے کر عصر تک کے سارے اعمال لے کے چلے جاتا ہے۔ اور ایک ہمیں پتہ چلتا ہے ویکلی بھی ہوتے ہیں، جمعرات کی شام کو بعض حدیثوں میں آتے ہیں، لیکن سب سے اہم یہ سالانہ ہوتے ہیں، کیونکہ پورے سال کی کیا ہوتی ہے؟ رپورٹ ہوتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس پر سالانہ کی بنیاد پہ فیصلے بھی ہونے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر اس وقت اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جس وقت یہ میرے سامنے اس کی رپورٹ ہے، اعمال ہیں، اس وقت جو ہے نا یہ میرے لیے بھوکا اور پیاسا بیٹھا ہوا ہے، اس وقت میرے لیے بھوکا اور پیاسا ہے، یقیناً یہ اللہ کی رحمت کو اور ہمارے قریب کرے گا، ہماری مغفرت کو اور آسان کرے گا، ہمارے لیے اگلے پورے سال کے بہترین فیصلوں کے لیے ہم جو ہے نا وہ ہمارے لیے سازگار ہوگا، مددگار ہوگا۔ تو دوسری بڑی وجہ رمضان میں روزہ رکھنے کی یہ تھی کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے حضور ہمارے اعمال نامے پورے سال کے ہمارے جو بھی جو ہے وہ ہم نے کیا ہوتا ہے وہ اللہ کے حضور باقاعدہ آفیشلی پیش ہوتا ہے۔ اللہ کو عالم الغیب ہے، اس کو تو سب معلوم ہے نا، لیکن باقاعدہ ایک پیشی وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اچھا جی، ایک اور تیسری بڑی یہ 3-4 لرننگ ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں چاندی کے اعتبار سے تاریخوں کا حساب رکھا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مہینے کی تاریخوں کو اتنا یاد نہیں رکھتے تھے جتنا، بولیں آپ لوگ ساتھ ہیں نا میرے، شعبان کی تاریخ کو کیا مطلب یاد رکھیں؟ یہ تحفظ کا مطلب ہے بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، یاد رکھتے تھے، یعنی جیسے کہ عام طور پہ یاد رکھا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے ہاں بھائی کیا تاریخ ہے، ہاں آج شعبان کا تیسری تاریخ ہو گئی، ہاں آج 5ویں ہو گئی، ہاں 10 ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اہتمام کرتے تھے؟ کیوں؟ شوق، یعنی آپ کو رمضان آنے کا بے چینی اور بے تابی سے شدت سے انتظار تھا کہ کب رمضان آئے، آ کے نہیں دے رہا ہے نا۔ ہمیں بھی رمضان کا انتظار ہوتا ہے، ہوتا تو ہے، لیکن اللہ کے نبی کو انتظار کیوں ہوتا تھا اور ہمیں انتظار کیوں ہوتا ہے؟ اچھا آپ مجھے سچی بتائیں، جیسے ہی رمضان کے روز و شب و ماحول آپ کو یاد کر رہے ہیں آپ دماغ میں، سب سے زیادہ طاقت سے اور پہلے کیا تصویر آپ کے دماغ میں آ رہی ہیں؟ آنیسٹلی بالکل امانت دیانت سے بتائیں، میں آنکھیں بند کر رہا ہوں، کون کیا بول رہا ہے؟ تراویح یاد آ رہی ہے، سحری بھی یاد آ رہی ہے، اور صرف سحری کے ساتھ کیا؟
कोई आइटम बताएं। ज़्यादा डिटेल हाँ तले में आलू ना थोड़ा वो याद आ रहा है कि बिजी बहुत है, लेकिन एक अजीब इधर भी खुशी आ रही है, बस खुशी आ रही है। याद आ रहा है। लेकिन ये खुशी क्यों है? देखिए मुझे कुछ लोग कहते हैं कि यार रमज़ान आने की ना खुशी महसूस होती है, तो मैंने भी सोचा यार हाँ यार मुझे भी खुशी महसूस होती है, लेकिन जो है ना वो फिर मैंने सोचा कि यार खुशी क्यों महसूस हो रही है। सच्ची बात है, अपने आप से मैंने सवाल किया ना, क्या मुझे इस वजह से खुशी महसूस हो रही है यार बस आ रहा है रमज़ान, अब तो बस रातों को खड़ा हो जाऊँगा अल्लाह के हुजूर और वो, तो मैंने अपने आप को महसूस किया कि मैं ऐसा नहीं हूँ। तो अब बसा औकात देखिए खुशी होने की कई वजूहत होती है, बदगुमानी की बात नहीं है। खुशी होने की बड़ी वजह ये होती है जो रमज़ान में सोने का मिलता है पूरे साल इतना सोने का नहीं मिलता है। जो रमज़ान में कम से कम काम होता है हम पर लोड काम का, इतना काम का कम से कम लोड जितना हम रमज़ान में खाते हैं अल्लाह की कसम भूखा रहने का, लेकिन इतना पूरा साल हम इतने आइटम, इतने लजीज, इतने बेहतरीन, इतनी वैरायटी, जितना मार्केट में नई नई चीज़ें दस्तयाब होती है, जितना हम रमज़ान में ईद की शॉपिंग के लिए ख़रीदते हैं पिछले 11 महीने किसी एक महीने में इतनी शॉपिंग हमने नहीं की होती। जितना हम मार्केट में वक्त लगाते हैं इतना, जितना रातों को दोस्तों के साथ बग़ैर किसी मतलब उसके हम जो है ना फ़िक्र के क्या सुबह काम पे जाना है हम गप लगाते हैं, रातों तो जाग जाते हैं आम दिनों में ऐसा, क्योंकि रमज़ान में मिसाल के तौर पर अगर किसी को नींद भी आ रही है और वो सो भी रहा है तो कुछ दूसरा कुछ बोलते हुए भी ना थोड़ा शर्माएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? और वो बोलेगा तो नाराज़ हो गया है रमज़ान है भाई नींद कहाँ पूरी होती है। वो चाहे वो आलमगीर पर लच्छे वाले पराठे खा रहा हो दोस्तों के साथ 3 बजे तक, लेकिन वो बोलेगा भाई रमज़ान है नींद कहाँ पूरी होती। तो अब मुझे अपने आप को देखना चाहिए, थोड़ी सी कड़वी कसीली जानबूझ के मैंने की ताकि मैं हम अपना मुहासबा करें। हमें अपने आप को देखना चाहिए रमज़ान की खुशी क्यों हो रही है भाई, ऐसा क्या करता हूँ रमज़ान में मैं क्रिकेट बढ़ जाती हैं? क्रिकेट बढ़ जाती है, रात को टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाते हैं रमज़ान। हाँ, लिहाजा अब मैं किसी और से नहीं पूछूं कि मुझे पता है तुम्हें रमज़ान की क्यों खुशी हो रही है, किसी और को मैं ऐसा नहीं बोलूँ, लेकिन मुझे अपने आप को देखना चाहिए यार मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रमज़ान की खुशी होती है भाई क्यों होती है, मतलब ऐसा क्या अचीव कर रहा हूँ मैं रमज़ान में कि मुझे क्या हो रही है, शाबान की ऐसी खुशी नहीं हो रही, रमज़ान ही की ऐसी क्या खुशी हो रही है, ऐसा क्या मुझे मिल रहा है रमज़ान में। अल्लाह वालों को खुशी होती है उनको अल्लाह का क़ुर्ब मिलता है, खुशी होती है उनको रातों को अपनी टांगों को थकाने का मौका मिलता है, खुशी होती है प्यास से गला जब खुश्क होता है कांटे चुभ रहे होते हैं और जब वो सोचते हैं कि ये अल्लाह के लिए है तो उनको अच्छा लगता है ना। और जब नींद कम होती है, यानी थोड़ी होनी चाहिए, इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे, और यानी और जब तकलीफ़ बर्दाश्त होती है तो उनको ये अच्छा लगता है कि यार अल्लाह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये इबादतों में और चीज़ों में हम लग रहे हैं, ठीक है ना। तो वो इस वजह से अगर खुशी हो रही है कि यार रातों को 1.5-2 घंटे है ना, और मैं इबादतों में खड़ा होऊंगा, सारे दिन का थका होऊंगा, फिर टांगों में दर्द भी हो रहा होगा, फिर भी मैं क्या होऊंगा, मैं खड़ा रहूँगा, है ना। अगर हम इस टाइप के लोग हैं तो बिल्कुल हमारी खुशी बिल्कुल सही है। हम उस मस्जिद में ढूंढते हैं जहाँ बेहतरीन कारी साहब बहुत खूबसूरत तिलावत करते हो, हम उन लोगों में नहीं है जो उस मस्जिद को ढूंढते हैं कि जहाँ कारी साहब इस तरह तरावी पढ़ाएं कि पता ही ना चले। जब लोग रोज़ाना बाहर आ रहे होते हैं ना, आप सुने मैंने काफ़ी दफ़ा सुना है ये तबसरे कि यार आज तो पता ही नहीं चला, यानी ये किसी कारी साहब का कमाल है कि वो जालिम इस तरह तरावी पढ़ा दे कि आपके बदन नाजुक पर कोई, और जिस दिन जो है ना वो कोई छोटी ऊंच नीच हो गई है और बेचारे कारी साहब से गलती हो गई, सिर्फ 2 रकात के 2 रुकू दोबारा पढ़ने पड़ गए ना, उस वक्त लोग बातें करें यार आज पता नहीं यार लंबा खींच गया यार, फ़र्क होगा 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का। ये माशाल्लाह हमारे लेवल ऑफ मुजाहिदा है। हाँ, तो फिर वो रुकू फिर दोबारा तिलावत करते हैं। उस दिन यकीन जाने ये उम्मत के गाजी और दीन के लिए जान देने वाले उस दिन बहुत बोझल मस्जिद से बाहर आ रहे होते हैं कि यार आज तो थक गए। कारी साहब को भी सुना रहे होते हैं कि यार ये इतनी गलतियाँ इतनी आती है यार, हाँ पता नहीं यार ये वैसे सही कह रहे हैं, सुनने को मिलता है कितनी बदतमीजी है जो बेचारा। लेकिन कारी साहब को वैसे पक्का तो करना चाहिए, वो अलग बात है, हाँ उनकी जिम्मेदारी है ना, लेकिन अगर कभी गलती आ जाए तो हम माफ़ कर देना चाहिए, हमें इतना नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि कारी साहब की जिम्मेदारी है कि भाई कुरान पाक
وہ مطلب ایک آدھ دو تین غلطی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر زیادہ اگر غلطیاں آتی ہیں پھر قرآن سننے کا لطف نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہاں البتہ عام لوگوں کو درگزر سے کام لینا چاہیے، وہ انسان ہے بھائی، غلطی آ سکتی ہے قرآن کریم پڑھنے میں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جہاں غلطی آ رہی ہے تو وہ فرض واجب ہے کہ آپ نے یہ پڑھنی ہے. بھائی غلطی اس وجہ سے آ رہی ہے کہ آپ نے یہ مسجد یا یہ قاری صاحب چنے ہیں کیونکہ یہ مطلب لوگوں نے الگ الگ نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا مختلف قاری صاحب کے، وہ چلے مناسب نہیں ہوگا، الگ الگ نام رکھے ہوتے ہیں مختلف سواریوں پہ قاری صاحب کے، ٹھیک ہے. یہ تو بلٹ ٹرین ہے بھائی، یہ تو جیٹ جہاز ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو راکٹ ہیں. یہ لیول ہو ہماری رمضان کی خوشی کا، یار بہت خوشی ہو رہی رمضان کی، اور یہ لیول ہے رمضان میں. آپ ایکسپلین کر رہے ہیں اور مجھے مسجد یاد دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. آپ برا تو دیکھو ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، ہمیں دیکھو ہمیں تو یہی کرنا ہے نا کہ ہمیں تھوڑا سیکھنا ہے، بہتر ہونا ہے نا ہمیں. ہم یہ دیکھیں کہ بھائی رمضان کے لیے خوش بھی ہونا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ خوش رمضان کی خوشی جو محسوس ہو رہی ہے اس کی جائز وجوہات ہونی چاہیے، صحیح ریزن ہونا چاہیے اس کا. یہ ریزن نہیں ہونا چاہیے کہ یار جو ہے نا وہ ذرا سوشلنگ زیادہ ہو جائے گی، ذرا جو ہے نا شاپنگ زیادہ ہو جائے گی، کھانے پینے کو زیادہ مل جائے گا. یہ اگر ہم سوچیں اپنے اندر جھانک کے دیکھیں اپنے دل کے خانے کے اندر، یار کیوں خوشی ہوتی ہے رمضان کی بھائی؟ اگر خوشی مجھے صحیح معنوں میں ہو رہی ہے عبادت وغیرہ، پھر رمضان میں اپنے آپ کو مجھے کھڑا کرنا ہے عبادت میں، تھکانا ہے اپنے آپ کو، رمضان میں اپنے آپ کو تھکانا ہے عبادت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رمضان میں اپنی ٹانگوں کو تھکانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کیا انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے آپ تیز ہوا کے جھونکے کی طرح ہو جاتے تھے جو ہے نا سخاوت کے اندر، ٹھیک ہے. ہم شاپنگ وہ کھانے پینے میں ہو جاتے ہیں. ایک اور کلچرل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے کم دنوں میں کہاں تراویح نمٹ جائے. 6 دن کی تراویح مشہور ہے نا. ہاں پچھلے سال میرا ڈرائیور تھا، وہ محلے میں نا 10 دن کی ہو رہی تھی، کہتے میں نے وہیں پڑھی ہے. میں نے جو ترغیب کی پورا مہینہ پڑھنی ہوتی ہے تو میرے ساتھ مسجد چلو، ایک سوا پارا پڑھیں گے آرام سے. اس نے کہیں غلطی سے میری بات مان لی. 10 دن کے بعد جتنے دن تھے نا مجھے سناتا تھا کہ یار میں 10 دن پڑھ کے فارغ ہو جاتا، ہر روز جانا پڑتا ہے ہر روز. اچھا پھر میں نے جب غور کیا تو یہ مائنڈ سیٹ بہت کامن ہے کہ تراویح پڑھنی ہے لیکن نمٹانی ہے تاکہ پھر آزاد رہے. پھر عشاء کے بعد پھر ہم نا یعنی تو یہ عشاء تو پوری فجر تک ہے نا، تو سحری کرنے کے لیے جب وضو کر کے عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں گے چونکہ وقت تو ہوتا ہی ہے، تو مغرب کے بعد بالکل کیا ہے آزاد ہے، ہاں انجوائے کریں. ہاں یہ بھی میں نے دیکھا کافی عام ہے. ہاں کیونکہ اب تھوڑی سی اس میں جو ہے نا وہ اپنے پھر باؤنڈریز کا خیال رکھنا پڑتا ہے نا. اگر آپ نے تراویح پڑھنی ہے تو افطار میں آپ نا فل منڈ نہیں سکتے ہو آپ. وجہ یہ ہے کہ پھر وضو وغیرہ چیزوں کا، کھٹی ڈکاروں کا اور چیزوں کا مسئلہ ہوگا نا. افطار میں آپ کو ہلکا ہاتھ رکھنا ہوتا ہے، اور پھر 1.5 گھنٹے ہاں، اور پھر وہ بہت ساری پارٹیوں کا وقت نکل جاتا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں جو اس وقت جو افطار میں جو تازہ تازہ گرم گرم جو بھوک لگی ہوتی ہے اس وقت جو اس کا کھانے کا جو لیول ہوتا ہے نا، وہ بعد میں آپ ٹھنڈی ونڈی کھائیں، پکوڑے بھی، سموسے بھی، رول بھی، تو وہ بھی مزہ نہیں آتا. اب افطار میں اگر آپ نے تراویح پڑھنی ہے تو ظاہر بات ہے آپ نے ایک مناسب مقدار کے ساتھ افطاری کرنی ہوگی نا، تاکہ اپنے ہاضمے کو اپنے آپ کو ذرا سا مینٹین رکھیں. تو یہ والی اس کے علاوہ بھی پابندی ہوتی ہے، کہیں گھومنا ہے، شاپنگ کرنی ہے، تو افطاری سے تراویح کو ایک بہت جو ہے نا بوجھ کے انداز میں نمٹایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ 2 حدیثیں ہم ہر دفعہ دیکھتے ہیں، اور ان 2 حدیثوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی عام طور پر دیکھیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پہ یہ احسان ہے کہ آپ نے ہر چیز کو فرض نہیں کیا، ہر چیز کو فرض. اب میرا رمضان عبادتوں کے اعتبار سے اچھا گزر جائے، اگر آپ فقہی اور شرعی اعتبار سے پوچھیں کسی عالم صاحب سے کہ کیا یہ فرض ہے، وہ کہیں گے فرض نہیں ہے، ترغیب ہے. لیکن جس لیول میں ترغیب دی گئی نا اس کو ایسا دیکھ کے لگتا ہے کہ بھائی فرض ہی ہے. آپ سمجھیں، یہ احسان ہے کہ فرض کیا نہیں ہم پر کہ تمہارا رمضان بہترین ہونا چاہیے بس، اور تم پر نا ڈبل چیک رمضان کے آخر میں لگ جانا چاہیے، گردن تمہاری جہنم سے آزاد ہونی چاہیے، یہ فرض ہے تم پر. یہ کہا نہیں گیا، لیکن اس طرح کے اقدامات کیے گئے، اس طرح کی احادیث ارشاد فرمائی گئی کہ امت کو یہ احساس ہو کہ یہ وہ فرض کی طرح اس کو ٹریٹ کرے. فرض سمجھے نہیں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہے، لیکن فرض کی طرح ٹریٹ کرے. دیکھیں مشہور دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آپ نے قدم مبارک رکھے، ایک سیڑھی پر آمین، دوسری پر، تیسری پر، اور پھر صحابہ نے پوچھا، عام معمول نہیں تھا، تو فرمایا بھائی جبریل آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بد دعا کی ہے، اور پھر مجھے اہتمام سے کہا ہے کہ آپ آمین کہیں. اور بد دعا کی کیا تھی کہ من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس کی مغفرت نہیں کی گئی، یعنی اس نے اللہ سے اپنا تعلق کو ٹھیک
نہیں کیا, اللہ سے معاملہ اپنا ٹھیک نہیں کیا, رمضان آیا چلے گیا جوں کا توں رہا, یعنی اس کی مغفرت نہیں کی گئی, یعنی ان لوگوں میں شامل نہیں ہوا کہ جن کے لیے اللہ نے اس رمضان میں مغفرت کا فیصلہ فرما دیا تھا, ان لوگوں میں شامل نہیں ہوا. فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ, اس کے 2-3 ترجمے, ایک ترجمہ ہے اللہ اپنی رحمت سے دور کرے, ایک ترجمہ ہے اللہ اس کو برباد کرے, ایک ترجمہ ہے اللہ اس کو تباہ کر دے, اور بھی کچھ اس قسم کے جملے ہیں. ایک مختصر حدیث ہے. اب ظاہر بات ہے کہ دیکھیں مسجد نبوی, منبر رسول, بد دعا کرنے والے جبریل امین, آمین کہنے والے, اور 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ. اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یار مجھے رمضان گزارنے کی اچھی فکر کرنا, کوشش کرنا, میرا کام ہے کوشش کرنا, ترتیب بنانا, یہ میرے لیے مطلب ضروری ہے. ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں فکر مند ہوں, فکر مند ہو جاؤں, اپنے گھر والوں کو فکر مند کروں. ٹھیک ہے. دوسری بڑی مشہور حدیث ہے, ایک بڑی حدیث کا یہ چھوٹا حصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا ابتدائی رمضان میں, رمضان سے پہلے, اور رمضان کی اہمیت بیان کی. یہ بھی سنت ہے. یہ بھی ہر دفعہ میں جب بھی آپ حضرات کے ساتھ یا کہیں بھی کرتا ہوں تو میں بتاتا ہوں کہ رمضان کی اہمیت بتانے کے لیے جمع کر کے یا جمع ہو کر گفتگو کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے, سنت ہے. آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا, بھائی رمضان کا مہینہ آ گیا ہے, یہ برکتوں کا ہے. اب 3 جملے دیکھیں, اللہ اپنی رحمت سے تمہیں اس میں ڈھانپ لیتے ہیں, وَيَحُطُّ الْخَطَايَا, گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. 3 جملوں پر صرف ہم بات کر لیتے ہیں. اب دیکھیں پورا سال ہم کس کی رحمت کے صدقے جیتے ہیں؟ پورا سال سارے انسانوں کو کے گناہوں کو کون معاف کرتا ہے؟ پورا سال کون ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ پھر رمضان کی کیا خاصیت ہوئی؟ انٹینسٹی بڑھ جائے گی نا. کیا مطلب؟ تھوڑا واضح کریں. تو جس لیول پہ پورے سال اللہ کی رحمتیں برستی ہیں, اس سے کتنی گناہ اللہ بڑھائیں گے. جتنا اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں, جس پیمانے کو, اس پیمانے کا کوئی حد نہیں ہوگی. یعنی اللہ پاک اس شخص, اللہ کی رحمت اس کو بھی اپنی آغوش میں لے لے گی جس کو پورا سال اللہ کی رحمت لفٹ نہیں کرواتی تھی. یہ مطلب لے سکتے ہیں ہم. اللہ وہ گناہ بھی معاف کر دے گا کہ شاید سال کے اور حصوں میں اگر کوئی معافی مانگتا تو بھی اللہ معاف, اللہ اس کا گناہ بھی معاف کر دے گا کہ شاید جس کا گناہ عام 11 مہینوں میں معاف, اللہ پاک جو ہے نا وہ اس کی بھی دعا سن لے گا, وہ دعا بھی سن لے گا, اس لیول پہ بھی سن لے گا جس لیول پہ بقیہ 11 مہینوں میں دعائیں قبول. ایک رات میں اللہ رب العزت 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. یہ انٹینسٹی بتا رہا ہے کہ ہاں, مقدار بھی بڑھ رہی ہے اور کوالٹی بھی بڑھ رہی ہے. دوسرا یہ کہ دعا کرنے میں کہ اللہ تعالیٰ روزے دار فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ اپنی عبادت چھوڑ دو, روزے داروں کی دعا پر آمین کرو. اس وقت پکوڑوں سے نظر ہٹا لینی چاہیے. صحیح, بالکل صحیح بات کی. یعنی دیکھیں اس وقت مطلب پوری کائنات آپ کی طرف متوجہ ہے. افطار کے وقت نا بہت قیمتی وقت ہے, بہت قیمتی وقت ہے. وہ بیچاری ہماری گھر کی خواتین گھنٹوں سے لگی ہوئی ہیں, آخر تک جو ہے نا وہ بس پکوڑے, گیس کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے, وہ پکوڑے بس یہ آخر تل جائیں, بیچاروں کی فکر ادھر ہی لگی ہوئی بیچاریوں کی, اور وہ ہمارے لیے کر رہی ہیں. تو ہم بھی تو اس وقت دعا کریں نا, چلو ان کو کچھ تو فائدہ ملے. ہم جو ہے نا وہ پکوڑوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ پکوڑے تل رہی ہیں, ہم پکوڑوں کو دیکھ رہے ہیں, دعا دونوں نہیں کر رہے. اور پھر ہم بعد میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ٹھنڈے ہیں. اب بیچاری اور کیا کرے گی وہ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑی چیز ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا, اللہ کے ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی رحمت چاہیے اللہ کی یا نہیں چاہیے, ہے نا. اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے کہ نہیں کروانا ہے. اور کیا کوئی ایسی دعا ہے, ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ تم اللہ سے تم اس کو حل کروانے کے لیے اللہ سے مانگنا چاہو. عقیل بھائی ایسا زندگی میں مسئلہ تو کوئی نہیں ہے نا, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے ایسا ہے واقعی میں. یہ ہاں یا نہ میں بول دیں یار, چلے میں بول دوں بھائی میری زندگی میں بہت مسئلے ہیں اور مجھے اس کو اللہ سے کیا کروانے, حل کروانے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ جو ہے نا وہ رمضان میں زیادہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے, تو اس زیادہ کے اندر کہیں میری یہ والی دعا بھی آ ہی جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اب ہر ایک کے بہت مسئلے ہیں, دنیا کے بھی مسئلے ہیں, آخرت کے بھی مسئلے ہیں. ہر ایک کے کام پھنسے ہوئے ہیں, اٹکے ہوئے ہیں, اور پریشانیاں ہیں, ہر شخص کے ساتھ ہے. زندگی میں کچھ کرنا چاہ رہا ہے,
کچھ چاہیے اللہ سے, کچھ چاہیے بھائی اللہ سے ہیں. تو بس آ رہا ہے, آ رہی ہے رمضان سیل آ رہی ہے, سیزن ہے نا. ہاں تو ایک اللہ کی بھی سیل ہے, وہ ہمارے لیے ہے, یہ گناہوں کو معاف کروانے کی, دعاؤں کو قبول کرنے کی, اور یہ سیل لگی ہوئی اور ہم کسی اور سیل کی طرف متوجہ ہیں. یہ نیت کر لیں اس دفعہ رمضان سے پہلے ہی جو بچوں کو اپنے لیے جو بھی ضروری تیاری کرنی ہے رمضان سے پہلے کر لیں, نیت کر لیں. شاید پہلے بھی میں نے عرض کیا, الحمدللہ سالوں سے معمول ہے. کبھی برائے نام ویسے ہی میں بھی تراویح پڑھاتا ہوں تو اعتکاف میں بھی الحمدللہ بیٹھتا ہوں, تو آخری جو 5 دن ہیں 15 سے 20 کے درمیان چلیں, کوئی ایک آدھ چکر لگ گیا بچوں کے ساتھ تو لگ گیا ویسے ہی, باقاعدہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ الحمدللہ پوری مکمل A to Z جو بھی ہے. چھوٹے بچوں کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ پھر شعبان میں کیا ہو جائے, رمضان میں مارکیٹ جانا ہی نہ پڑے, جتنا ممکن ہو. مکمل نہ ہو تو کم از کم جو ہے نا وہ 3-4 جو چکر ہیں اس کو تو کم کر لیں نا, وہ ایک آدھ چکر رکھ لیں. آخری عشرے کی طاق راتوں میں تو ہرگز, آخری عشرے سے تو پہلے ہی ہو جائے. اس کا ایک زبردست حل ہے, بہترین حل ہے, کیونکہ مہندی عالمگیر مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی مولوی صاحب کی بیوی کا نہیں ہوگا, ہے نا. ہاں بتا, اس کا بہترین حل ہے, یہ مسئلہ آپ کا ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا. یار یہ کامران بھائی کا نیکسٹ لیول ہے. یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا. اپنے گھر میں ملٹیپل خواتین کو مہندی لگانا سکھا دیں. تو ایک اس کو لگا دی کہ ایک تو گھری گھریمی کے اندر جن کو پتہ نہیں وہ بتاتے ہیں, آپ کو ڈیزائنز کے پوری مہندیوں کے وہ آتی ہیں. شعبان میں جو شاپنگ کر رہے ہیں نا اس میں یہ بھی شاپنگ کر رہا ہے. بڑے شورا میں بڑے ماسٹر لوگ ہیں بھائی. ہم تو سمجھ رہے تھے ہم ہیں, آپ تو بم ہیں. ہاں آپ یہ دیکھیں, ہو گیا نا مسئلہ حل. اچھا جناب, اب لہٰذا ہمیں نا جو بھی ہمیں احادیث نظر آتی ہے اس کو اب دیکھیں. جو رمضان کی فضائل رمضان پوری حضرت شیخ الحدیث صاحب کی کتاب ہے, جو ہمیں باتیں نظر آتی ہیں اس میں ہمیں لگتا ہے بہت سارے کام ہیں. اگر بالکل ہم اس کو اہم ترین کام نا یار جو چھوٹنے نہیں چاہیے نا, تو وہ 5 کام ہیں. یعنی رمضان کی تیاری کے لیے رمضان سے پہلے ایک تو شعبان کے ہمیں روزے رکھنے ہیں, اس کے علاوہ ہمیں 5 کام شعبان میں بکثرت کرنے ہیں تاکہ ہم رمضان کی کیا کریں. ایک روزے کی بات تو ہو گئی, دعاؤں کا کیا کریں, اب اس پر آگے تفصیل میں آتے ہیں. نیک اعمال کی کیا کریں, نیت کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے نا یار. یہ کہے کہ رمضان اچھا گزر جائے, اچھا گزر جائے, اچھا گزر جائے. اچھا گزارنے کو ایکسپلین تو کریں اپنے لیے. انٹرنل اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے لیتے ہیں آپ طلال بھائی, یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میرا رمضان اچھا گزر جانے کا مطلب کیا ہے. اپنے لیے کوئی مطلب تو مراد لینا, وہ ان عریب کے لیے مطلب الگ ہوگا, طلال کے لیے الگ ہوگا, کامران کے لیے الگ ہوگا, ہر ایک اپنے لیول پہ الگ ہوگا نا. تو وہ مطلب ڈیفائن کریں, بالکل سیٹ کریں. وہ بالکل ہاں, وہ نیک عمل کس کائنڈ کے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, پھر کس آپ مقدار میں اس کو کریں گے, پھر آپ کرنے کی روٹین کیا ہوگی. یہ آخری میں پھر آپ یہ پوری پلاننگ کریں گے. یہ روٹین کیا ہوگی, یعنی آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں قرآن کریم زیادہ پڑھوں گا, یہ ٹاسک ٹھیک نہیں ہے. کتنا, کس وقت, کس جگہ. ہاں کتنا, ایک تو یہ نیت ہے کہ بھائی کتنا پڑھوں گا, کس وقت پڑھوں گا رمضان میں, اور کس وہ شعبان میں جو نا وہ شروع کر لیں. لیکن ایسا ہوتا ہے بسا اوقات رمضان میں کچھ لوگوں نے ہمیشہ سے, آپ کو پتہ ہے نوجوانوں کے ساتھ میں بے تکلف ہوں کہ یار وہ نا وہ بیٹھے, ہاں بھائی ماشاءاللہ 2-3 دوست بیٹھے ہیں, 3 روزے ہو گئے بھائی, ہاں بھائی کتنے پارے ہوئے, بولا تو مفتی صاحب ابھی تو گاڑی جھٹکے لے کے چل رہی ہے. اور سمجھتے ہیں کیا مطلب اس کا, نہیں قرآن تلاوت کی بات ہو رہی ہے. ابھی تو کہہ رہے ہیں ابھی گاڑی جھٹکے لے کے چل رہی ہے, پیٹرول پورا نہیں آ رہا ابھی. کیا مطلب اس کا, پورا ہاں پڑھ نہیں پا رہے, کیونکہ ابھی زبان چلی. کیونکہ پچھلے رمضان
جو آخری دفعہ چھوڑا تھا تو قرآن اب دوبارہ اٹھایا. ایسا نہ ہو یار, ایسا نہ ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن پہلے سے شعبان سے ایک مومنٹم بن جائے گا نا آپ کا, پھر رمضان میں ماشاءاللہ جو ہے شوق بھی ہوگا, ذوق بھی ہوگا. اب دوسری بات ہے کہ بہت سارا اگر کوئی کام آپ نے پورا سال نہیں کیا ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا نا یار پہلے دن ہی آپ جو ہے نا ماسٹری لیول پہ کر لیں گے, ایسا ہو سکتا ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک ایموشن ہوں گے آپ کے, اور ایک موٹیویٹ ہو کے 1 دن 2 دن 3 پارے 4 پارے 5 پارے ایسی کی تیسی, بس چوتھے 5ویں دن ٹائم. رمضان کی پہلی سحری کی فجر میں جو نمازیوں کی تعداد ہوتی ہے اگلے رمضان کی پہلی ہی کو ہوتی ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ سائنس یہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رمضان کی پریپریشن, اور وہ جو دھکا تھا نا اصل میں وہ دھکا دیا تھا انوائرمنٹ نے. کیونکہ اگر مطلب یہ بھی دھکا ہوتا ہے کہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا, نیا نیا پہلا روزہ یہ وہ, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یار اگر پہلے روزے میں بھی فجر گھر میں پڑھ لینا, جو گھر سے لعنت ملامت ملے گی نا, اماں بہنیں سب بولیں گی رمضان پہلے دن بھی تم نہیں جا رہے ہو. اب وہ دوسرے تیسرے چوتھے میں تو یوز ٹو ہو جائیں گے, مطلب پھر اتنی بڑی چیز نہیں ہوگی. نہ بیگم بولے گی نہ اماں. بھائی ایسا ہوتا ہے, آپ ہنس رہے ہیں, واقعی میں ایسا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو اتنی موٹیویشن سب کو ہوتی ہے, پھر بھی ان کی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی نا, لیکن وہ تھوڑا سا گھبراتے ہیں کہ یار اب پہلے روزے میں وہ بھی پوچھے گا اماں بھی بولیں گے پہلی روزے میں تو پہلی تراویح میں تو چلے ہی جاؤ. پھر آہستہ آہستہ چھوڑنے والے ہم اکیلے نہیں ہوں گے. پھر ایسا ہوتا ہے, آپ ہنس رہے ہیں, واقعی میں ایسا ہوتا ہے. ہاں میں کہہ رہا ہوں ایسا ہوتا ہے. یہ تو نیک اعمال کی نیت کریں, اسپیسیفک ٹاسک بنائیں, ٹھیک ہے. پھر نیچے آ کے اس کی پوری پلاننگ کریں گے, اور آپ کہیں کہ ہاں بھائی قرآن پاک کے اتنے حصے کی تلاوت کروں گا. ایک نیت تو کر لیں یار, آگے ان کی ڈیٹیل بھی تھوڑی لکھی ہوئی ہوتی ہے, سلائڈ دیکھتے ہیں. خلاصہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ایک نیت یہ کر لیں کہ ایک دفعہ کم از کم ایک دفعہ پورا قرآن کریم ترجمے مختصر تشریح کے ساتھ پڑھ لیں. نیت کر لیں انشاءاللہ بھائی, وعدہ نہیں ہے, یہ نیت ہے. اور اس کا سب سے آسان طریقہ ہے, اچھا جو جدید آسان ترجمہ ہوا ہے, آسان ترجمہ قرآن کے نام سے. اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں نا فٹ نوٹ پہ مختصر تشریح لکھی ہے. جس آیت کی تشریح سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی نا بس اوقات ترجمے سے بعد, وہ آپ ایک پیراگراف کی تشریح پڑھ لیں گے خلاص. تو ایک دفعہ ترجمہ تو گزرے یار, قرآن میرے لیے ہدایت ہے, ایک دفعہ میں تو سمجھوں تو صحیح, کم حجت تو تام کروں کہ اللہ ایک دفعہ تو میں پورا قرآن سمجھ لیتا ہوں. اب ٹھیک ہے, پھر اس کی فہم, وہ اس کی تفسیر, وہ ایک چیز اللہ پاک موقع دے پورا سال پڑھتا رہے. دوسری یہ نیت کریں, خاص طور پہ ہمارے گھر میں اگر بچے ہیں یا ایک ینگ لوگ ہیں ہمارے گھر کے اندر نا, کہ ایک دفعہ کوئی پوری سیرت کسی مختصر سی, چاہے وہ چھوٹا سا کوئی بکلیٹ ہو, اس کا پورے گھر والے فیملی والے بیٹھ کر 10-5 منٹ وقت مقرر کر لیں, ایک دفعہ مکمل سیرت گزار دیں. گروپ ریڈنگ, ابا جان پڑھ لیں, امی جان پڑھ لیں, بچے پڑھنے والے ہیں وہ پڑھ لیں. اچھا پوری سیرت ختم کرنا مقصد نہیں ہے, نہیں روزانہ ایک حلقہ لگے سیرت کا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چند اہم واقعات پڑھ لیں. ہاں اردو میں اگر پڑھنا چاہیں تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم, یہ اردو میں اگر پڑھنا چاہیں. انگلش ہیں آسان ہے اور کہانی کے انداز میں ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ بڑے بھی پڑھتے ہیں, مطلب اتنی اچھی کہانی ہے کہ بڑوں کو بھی ایسا نہیں لگے گا کہ بالکل چھوٹے بچوں کی ہے. اس کے 2 والیوم ہیں, ٹھیک ہے نا. اور الحمدللہ کئی سالوں سے چونکہ میں بات کر رہا ہوں, ہر دفعہ لوگ مجھے خوشخبری دیتے ہیں کہ آسانی سے آخری عشرے میں 200 والیوم پورا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ شروع کریں گے 5-10 منٹ کے لیے, لیکن گھر میں اگر بچے ہیں نا, وہ 5-10 منٹ کے بعد آپ کو بند کرنے. بہترین اس کا وقت ہے, دیکھیں عصر کے بعد گھر چلے جائیں, تھوڑی تلاوت کر کے آپ بیٹھیاں شروع کریں. کیوں؟ کیونکہ اگر اس وقت آپ کوئی کام نہیں کریں گے تو ایک کام تو آپ لازماً کریں گے اس وقت. بولیں کیا؟ کیونکہ وقت کسی طرح گزارنا ہے, بس وقت گزر نہیں رہا ہوتا ہے. وقت کیا ہے؟ گزارنا ہے. اور اگر یہ کام نہیں کریں گے تو بار بار گھڑی دیکھیں گے. اور عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ اس وقت پتہ نہیں وقت بہت ہی تیزی, بہت ہی آہستہ سے گزرتا ہے. تو کسی طریقے سے اپنے آپ کو کسی فلو میں بہانا ہے کہ ہمیں وقت گزرنے کا احساس نہ ہو, بس اذان ہو جائے, ہے نا. تو اس وقت اگر آپ اس کام میں نہیں لگیں گے تو کسی اور کام میں لگیں گے. تو یہ تو نیت کر لیں یار
رمضان میں عصر سے مغرب موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا. نیت کر لیں ایک دفعہ, نیت کر لیں, اللہ پاک مدد کرنے والا ہے, اس کا آپ انشاءاللہ نا بہت فائدہ دیکھیں گے. وجہ کیا ہے کہ اب یا تو آپ تلاوت کریں گے یا اب اللہ سے دعا مانگیں گے, اور اس وقت دعا کی قبولیت کے اللہ سے وعدے ہیں اللہ کی طرف کہ عصر سے مغرب جو ہے نا وہ اگر یہ وقت نے موبائل پہ برباد کر دیا نا, اور اللہ نہ کرے موبائل پہ دیکھیں, انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے تو ایسی ریلز نہیں آتی ہوں گی جو نامناسب ہوتی ہوں گی, ٹھیک ہے نا. ویسے پھر بھی آپ کچھ نہ بھی دیکھتے ہوں, پھر بھی کبھی کبھار یہ الگورتھم آپ کو بھیج دیتے ہیں, تو اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز عموماً تو آپ نہیں دیکھتے ہوں گے, نہیں آتی ہوگی, لیکن اگر اچانک آ گئی, رزق تو ہے نا بھائی, اور آپ بھی انسان ہیں بھائی, ٹھیک ہے نا. اتنا اس کے اندر جو ہے نا وہ یعنی کشش تھی, یا اس کے اندر اتنی اپیلنگ تھی وہ, کہ آپ نے بھی مطلب اپنی نگاہوں کو آلودہ کر دیا اس وقت. اللہ انعامات بانٹ رہے ہیں, دنیا لوٹ رہی ہے, آپ لٹا گئے. اس وقت بڑا ڈرنا چاہیے. آخر وقت میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے, لوگ معاف ہو رہے ہیں, لوگ جھولی بھر بھر کے اللہ کے پاس سے لے کے جا رہے ہیں, اور میں جو صبح سے تھوڑا سا 2-4 پاؤ بھرا تھا میں نے, وہ بھی جو جھولی پھینک کر میں افطار کر رہا ہوں. یہ ڈرنے والی بات ہے, کیونکہ اعمال ہمیں کرنے کا بھی حکم ہے, اعمال بچانے کا بھی حکم ہے. حدیث میں قرآن میں یہ نہیں آیا ہے کہ جو نیکی کر کے آئے گا, قرآن میں من جاء بالحسنہ, جو نیکی لے کر آئے گا. نیکی کرنے بھی ہو, نیکی, اور اس وقت شیطان بہت زور لگا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور تھوڑا سا ظاہر بات ہے کہ ہمیں بھوکا پیاسا رہنے کا عادت نہیں ہے, تو تھوڑا سا اس وقت اندر سے مطلب دل بھی پریشان ہو رہا ہوتا ہے نا, تو اب بہت ایک فرسٹریشن جیسی ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر ہم فرسٹریشن میں یا انزائٹی میں اگر ہم جو ہے نا وہ ایڈکٹ ہیں کہ ہم فوراً سے اسکرین کی طرف جاتے ہیں, تو اس وقت ہم فوراً سے بسا اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر میں اس وقت اپنے آپ کو مصروف نہیں کروں گا نا تو میں کسی سے لڑ جاؤں گا. یہ بھی ہوتا ہے ہم نے, مطلب بعض لوگوں کو بھوک یعنی تکلیفیں برداشت کرنے کی چونکہ ہم میں عادت نہیں ہے, تو بھوک سے بعض لوگوں کو غصہ آتا ہے, پیاس سے کیا آتا ہے, غصہ آتا ہے. عام دنوں میں تو جب بھی بھوک پیاس لگے گی کہیں بھی کچھ بھی کر لے گی, لیکن اب کچھ کر ہی نہیں سکتے نا, تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے. تو بھائی بس کچھ بھی ہو رہا ہو قرآن میں لگ جائیں, حدیث میں نیک عمل دعائیں کریں, انشاءاللہ کوئی غصہ نہیں آئے گا. اب آنکھیں بند کر کے اللہ کے حضور گم ہو جائیں بس, ٹھیک ہے. تو اچھا بھائی گناہوں سے سچی توبہ کر لیں, گناہوں سے. اب دیکھیں مجھے اور آپ سب کو, ہم سب کو اپنے بارے میں معلوم ہے کہ یار یہ فلاں 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 یہ چیز میری زندگی میں ٹھیک نہیں. ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گریبان کا حل معلوم, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یار یہ جو نا ان 5 چیزوں میں سے جو میری زندگی میں ٹھیک نہیں ہے, یہ 2 چیزیں نا تو یار بہت خوفناک ہیں, اللہ ان سے بہت ناراض ہوتے ہوں, اور میں ہیبیچول ہو گیا ہوں, مطلب ہے میری زندگی میں. اب جس گناہ کی عادت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اب اس کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے. رمضان سمجھیں کہ آپ کے پاس زبردست اپرچونٹی, کیونکہ اتنا ہر طرح سے آپ کو پش ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ ختم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک کام کر لیں, اس کا ایک طریقہ, مسائل سیکھنے کی کوشش کریں, ان سب چیزوں کی پلاننگ کریں, اور رمضان ڈائری بنائیں, چھوٹی سی کوئی نوٹ بک لے لیں, اس میں لکھیں کہ یار کیا سوچ رہا ہوں میں. اچھا پھر آپ کچھ پلان کریں گے, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ بھی لکھیں, یا آپ کے پاس تجربہ آ جائے گا, یہ والا پلان کام کرتا ہے اور یہ والا کام. دیکھیں جس چیز کو آپ اہتمام دیں گے اس کو تو یہ کریں گے نا. رمضان ڈائری ایسی بنائیں, اپنی چھوٹی نوٹ بک بنا لیں, ڈیجیٹل آپ کرتے ہیں تو کوئی یار کسی جگہ پہ لکھ لیں. اچھا اب ہم اللہ سے کیا مانگے, دیکھیں ہماری زندگی کے مختلف پہلو ہیں. بسا اوقات نا ہم یہ خاص گراف اسی وجہ سے بنایا تھا کہ زندگی کی وسعتوں کو ہم سمجھیں, ہے نا. ایک دیکھیں, ایک پوری زندگی کا تعلق ہے ہمارے ایکشن سے, ایک پوری زندگی کا تعلق ہے ہمارے خیالات اور سوچوں سے. اللہ سے یہ بھی دعا مانگنے کی ہے, اے اللہ آپ میری سوچوں کو پاکیزہ بنا دیں. یہ دعا اللہ سے مانگیں گے نا, اے اللہ آپ جو فیلنگ, ایموشن اور جذبات ہیں نا, اے اللہ آپ ان کو لگام ڈال دیں. یار ہم خود نہیں کر سکتے, ٹھیک, یہ کون کرے گا, ہم کوشش کر سکتے ہیں, لیکن اللہ بھی ہمیں ہماری طلب دیکھیں گے نا, تڑپ دیکھیں گے نا اللہ. اگر میں اپنی شہوت سے پریشان ہوں, شہوت ہم سب سمجھتے ہیں نا, اگر میں پریشان ہوں, میرے قابو میں آتی نہیں ہے, تو میں اللہ سے مانگوں گا, اللہ میں ہار گیا ہوں, تھک گیا ہوں, اللہ نہیں قابو پا, اپنی سفلی جذبات پر میں نہیں قابو پا, اللہ میں نا اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں, اور میں نا بہت مطلب بدتمیزی کر دیتا ہوں, یا غلط کر دیتا ہوں, یا خود اپنے ساتھ غلط کر دیتا ہوں, ہے نا, اپنی کمٹمنٹ کو میں توڑ دیتا ہوں, وغیرہ وغیرہ. تو میں صرف عرض کر رہا ہوں ایک مثال, ہر ایک پوری دنیا ہے.
اسی طریقے سے دیکھیں ایک ہمارا تعلق، یہ 4 سرکل ہوتے ہیں. ایک ہمارا تعلق اپنی ذات کے ساتھ. کیا میں اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوں؟ کیا مجھے اپنے اوپر جو کام کرنا چاہیے میں وہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ دنیا کی بھی اعتبار سے اور ٹھیک ہے. اسی طرح میرا ایک تعلق ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ، ہے نا. کیا میں اپنے والدین کے جو مجھ پر حق ہیں میں پورے کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنے بچوں کے جو مجھ پر حق ہے میں پورے کر رہا ہوں؟ اور کیا میں نے بچوں کا حق صرف اسکولنگ اور شاپنگ اور ان کے شوق پورے کرنا ہی سمجھا ہوا ہے؟ کیا اللہ پاک مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ بیٹا عاقل بیٹا تمہارے بچے کس اسکول میں پڑھتے تھے بتاؤ؟ کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے میں یہ جواب دوں گا؟ اللہ مجھ سے میری اولاد کے بارے میں کیا پوچھیں گے؟ ان کو میری پہچان کرائی تھی یا میرے نبی کے بارے میں بتایا تھا یا کیا وہ جانتے تھے کہ میں جو رب ہوں اس کا ان پہ کیا حق ہے؟ کیا تو نے پہچان کرائی؟ مارکس کے بارے میں تو اور تیری بیوی بچوں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی تم نے جو نا وہ یہ سوچا کہ نمازوں کا عادی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اسمارٹ تو بہت لگ رہا ہے، اپنے بچوں کے ہیئر اسٹائل بھی تم بہت ایسے لگتے تھے کہ بالکل جو نا لک گڈ اسمارٹ، لیکن یہ تم نے سوچا کہ میرے بچے اللہ کو کیسے پسند آئیں گے؟ یہ فکر کی تم نے؟ کہ یہی سوال ہوں گے نا بھائی ہم سے، یہ سوال ہوں گے کہ بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے، کتنا ان کو روشن مستقبل بچوں کو دے کر آئے. کیا ہم سے یہ سوال ہوگا بچوں کے بارے میں؟ پوچھیں ہاں یا نہ میں جواب دینا، کنفیوز تو نہیں ہے. یہ سوال نہیں ہوگا. اپنے بچوں کے بارے میں مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ میں ان کو آخرت کے لیے کس قابل بنا کے آیا. اب دیکھیں اس میں بہت ساری دعائیں. اچھا ایک ہے کہ یار مجھے وزڈم حکمت بھی چاہیے، ہے نا. میں اللہ سے مانگوں گا اللہ ہر فیصلوں میں اللہ مجھے آپ حکمت عطا فرما. حکمت وہ اللہ کی عطا ہے کہ جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتے ہیں. اللہ میں سمجھدار ہو جاؤں، اللہ یہ میں کیا بیوقوفی کرتا ہوں، اور میں سمجھدار ہو جاؤں دنیا میں بھی اور آخرت میں. ضروری نہیں کہ خود ہی غلطیاں کر کے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے غلطیاں کر کے کیا کرنا ہے، لیکن ارے بھائی نے یہ غلطی کر لی ہے اور میں ان کو کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ میں وہ غلطی دھو رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بسا ہوگا انسان دوسروں کی غلطیوں سے بھی کیا کرتا ہے. یہ حکمت ہے. یہ کیا ہے؟ حکمت ہے. ایک گڑا ہے، عریب بھائی یوں گر گئے اور انہوں نے سیکھ لیا کہ یار یہاں قدم رکھنے سے ہم کیا ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں یار میری اپنی جرنی ہے، میں اپنی سیلف لرننگ خود کروں گا، لہٰذا میں خود بھی تجربہ کروں گا اور گر کے دیکھوں گا. اور بھائی یہ گر گئے ہیں نا، سیکھ لو. تم اس جگہ پہ پیر رکھنے سے کیا ہوتے ہیں؟ حکمت اسے کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں. کیونکہ حکمت مجھے کیسے مل جائے، ہے نا. میری طرح بہت سارے لوگ دنیا میں مختلف کام کر رہے ہیں، تو کہاں کس طریقے سے میں سیکھ سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ. دیکھیں یہ پوری دنیا ہے، ہم اللہ سے مانگیں. مسنون دعائیں، مناجات مقبول، یہ کچھ دعاؤں کے جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعے ہیں. تو ہم اب خود بھی دعائیں مانگیں، اور یہ ہم دعائیں پڑھیں گے نا، دعا مانگنا ہمیں اس سے سیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اللہ کو پکارا، کیا صفات سے پکارا، کیا مانگا، یہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں گے. ہم مسنون دعائیں پڑھیں گے جو صبح شام کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کی یاد کر لیں انشاءاللہ. ایک نیت بھی کر لیں کہ 40 دعائیں مسنون یاد کر لیں گے. چھوٹے چھوٹے بکلیٹ ہیں، 40 مسنون دعائیں صبح شام کی ہوتی ہے، وہ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. وہ ہم یہاں بھی ارینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں ملے بھی تھے نا پہلے بھی. تو یہ مسنون دعائیں صبح شام کی، یہ آپ کی سارا زندگی یہ عبادت ہو جائے گی. پھر کچھ دعائیں کہ اللہ کے نبی ویسے مانگ، بدر میں مانگی، احد میں مانگی، احزاب میں مانگی، ویسے صحابہ نے محفوظ کی. وہ کچھ حضرات نے جمع کر کے ہفتے کی منزلوں میں تقسیم کر دیا ہے، اس کو مناجات مقبول یا حزب العظم کہتے ہیں. وہ بھی عام آپ کو بکلیٹ مل جائیں گے، تو وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اللہ کیا آج کل زندگی میں کیا مسئلے چل رہے ہیں، یہ سارے ہیں نا. اللہ سے کوئی بڑا ویژن بھی مانگے بھائی. اللہ پاک ہمیں جو نا وہ اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنے لیے دنیا میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ نہیں، ہم بھی پریشان ہیں، ظاہر بات ہے ہمارے بھی بہت سارے مسائل ہیں. لیکن ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات سے بڑھ کر کسی بڑی چیز کے لیے پریشان. بڑی چیز سے مراد کوئی بڑا ویژن، بڑی چیز سے مراد وہ چیز کہ جو ان کے اور سارے انسانوں کے لیے وہ ہمیشہ کی کامیابی کی کوئی چیز ہے. تو اپنے لیے کوئی ایسی چیز مانگیں، ٹھیک ہے. اور یہ چیز ہے. ایک یہ ہے، میں انشاءاللہ سلائڈ شیئر کر لوں گا. ہم جو گناہ چھوڑنے کا ایک زبردست نسخہ ہے. جب بھی آپ جتنے بھی جن گناہوں میں آپ ہیبیچول ہیں نا، آپ یہ دیکھیں گے کہ ان گناہوں کا ان 5 چیزوں سے تعلق ہوگا. آپ جن گناہ کے عادی ہیں، آپ ہمیشہ جب بھی اس کو کرتے ہوں گے، ایک خاص کوئی گناہ لے لیں، وہ ایک خاص مینٹل اسٹیٹ میں کرتے ہوں گے آپ.
ایک خاص لوکیشن پہ، جگہ پہ، خاص ایک جو ہے نا وہ آپ فزیکل کنڈیشن میں ہوں گے اس وقت، ایک خاص جو ہے نا وہ اس سے پہلے ایک مومنٹم ہوگا کسی چیز کا، خاص وقت ہوگا. آپ یہ دیکھیں اپنی زندگی میں، اگر اللہ نہ کرے ہم کسی ایسا گناہ ہے جو بار بار ہم سے ہوتا ہے نا، اس میں کچھ چیزیں کامن ہوں گی جو ہر دفعہ جب بھی آپ اس کو پرفارم کر رہے ہوں گے وہ ریپیٹ ہو رہی ہوگی، وہ پیٹرن ہوگا اس کا. تو گناہ چھوڑنے کا ایک طریقہ تو یہ بولیں کہ ہم نہیں کریں گے، آسان طریقہ ہے کہ جہاں جہاں سے وہ گناہ جو ہے نا وہ ٹریگر کر رہا ہے آپ کو نا، وہ کنیکشن بریک کر دیں. یہ آسان طریقہ ہے اپنی بیڈ ہیبٹس چھوڑنے کا بیسکلی، کہ آپ کے جو جس چیز کی آپ کو ہیبٹ ہوتی ہے نا، بیسکلی کوئی ٹریگر ہوتا ہے جو آپ کو یاد دلاتا ہے، آپ نے اس کو پکڑنا ہے یار کیا چیزیں یاد دلاتی ہیں بس، اور اس کو نہ بریک کر دینا ہے، وہاں سے کنیکشن بننے ہی نہیں دینا ہے، تو آپ کو گناہ چھوڑنا کیا ہو جائے گا. اب مجھے مثلاً میں اکثر اس کی عام سی مثال دیتا ہوں، اگر مجھے پتہ ہے کہ یار میں بستر پر رات کو سوتے ہوئے اگر میں انسٹاگرام کھولوں گا تو تھوڑی دیر بعد انسٹاگرام بند کر کے میں کہیں اور پہنچ جاؤں گا، میں کئی دفعہ یہ آزما چکا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ میں کیا سیکھوں، بستر پر انسٹاگرام، اور اس سے بھی بڑھ کر بستر پر موبائل ہونا ہی. جو بھی میسیج چیک کرنے ہیں لائٹ کھول کے، جب سب کے ساتھ امی ابو سب کے ساتھ میں ہوں گا نا، اس وقت سارے سب کو جواب دے کے موبائل فون سائڈ پہ رکھ کے آرام سے بستر پہ سو جائیں گے. ایک نارمل سی مثال دے رہا ہوں. تو نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی، نہ بستر پہ ہاتھ میں موبائل ہوگا. میں بستر پہ موبائل بھی لے کے جا رہا ہوں، انٹرنیٹ بھی آن ہے، موبائل میں کھول بھی رہا ہوں، اور میں نیت کر رہا ہوں نہیں میں تو مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سنوں گا، لیکن اس کے باوجود بھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ طریقہ مجھ پہ کام نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، بس اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. روزے کے مسائل وغیرہ انشاءاللہ ہم یہ سب اللہ نے چاہا تو آگے 1-2 سیشن میں ہم پڑھیں. جی بالکل. جیسے آپ نے پہلے کہا کہ پورا جو شعبان کا مہینہ ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے نبی اس میں صلی اللہ علیہ وسلم